کاش میرے پاس طاقت ہوتی, میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو اللہ کا. جیسے عاملوں کے پاس جانے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ, مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں, عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. پھر لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں, فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. فلاں عالم کو کیا پتا بیچاروں کو, قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اگر وہ علم میں ہم سے زیادہ ہیں. عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ. اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے, اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے. کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا 2 نمبر بنا رہا الو بنا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں, بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے ہمیں. یہ ہمیں تو ان کے 2 ٹکے کے لوگ نہیں, ہمیں ان کا پتا ہے. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں, اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے. میں نے کہا گھر کا چور ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں, گھر میں کوئی چور نہیں ہے, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, چھینٹیں بھی, اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے, جن ہے. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا. کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری. کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟ یہ تو CID اور ISI اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا. پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے, ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو, اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ آیا کہہ رہا آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے, آپ ذرا سونگ کے بتائیں. ایسے یوں کر رہا تھا, سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں کوئی بھوت نہیں ہے کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا. میں نے جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ. پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں, پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے, پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو, یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو. چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے نا ایسے شیر مارو کافی ہے, بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہے. کرتے نہ ہو کروا لو ان سے, کوئی بھی یعنی جا کے دم کروا لو ان سے, کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتا ہے نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا. میں نے 2 منٹ میں پکڑ لیا. سونگے بغیر پتا چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں؟ گھر کا چور ہے یہ, گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے, بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے. یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے FIR کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے. بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہیں ناراض ہو جائے وہ, لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں, ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا, میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, عاملوں کو لائے گا. چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام وڑ گیا. وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے. تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ, الماری کے اندر کیمرے لگا دو, کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا. خیر یہ کہاں چلے گئے ہم. تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے, وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے. تو ہوشیاری تو ہے نا, چوری بھی ایک فن ہے. ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا, کورٹ میں لایا گیا, جج نے کہا تو نے بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. چور نے کہا شکریہ جج صاحب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے. سمجھ رہے نا, وہ تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ
چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ, یہ بات ہے 1997-98 کی بات ہوگی, اس وقت 500 روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی. میں اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے کے لیے گیا, مدرسے کی چھٹی تھی, انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے 500 روپے ہدیہ دے دیے نا, اپنے ہی قریبی رشتے دار تھے. میری خالہ تھی کیا اس میں, وہ تو خالہ نے مجھے 500 روپے گفٹ دے دی. خالہ سے ملنے گیا تھا, ہم بڑے زبردست طریقے سے نا رکھے میں جیب میں. اس وقت ہمارے لیے 500 روپے بڑی بات تھی, طالب علم کے لیے تو 500 روپے ایسے ہے جیسے کروڑوں خربوں روپے کا مالک بن گیا وہ. ہم 500 روپے جیب میں رکھ کے نا, میں بیٹھا ناظم آباد 2 نمبر سے, میں نے جانا ہے پیٹرول پمپ نہیں ہے نا, 15 منٹ کی ڈرائیو وہ ہے ٹریولنگ ہے آپ کی, 15 منٹ کی. 15 منٹ میں مجھے تھا اچھا بس بھی خالی, 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ ہوگا, ایک دائیں بائیں ہوگا. 500 روپے ہم نے جیب میں رکھے. اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا, ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی وہ. اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے, پیسہ ویسا ہے اس لیے خوش ہے. تم پاگل ہو, تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. جس کی اوپر کی کھوپڑی سڑ جائے نا تو اس کا دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے تبھی تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں, خوش ہیں. اور بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, جب ہماری جیب میں 500 روپے تھے نا ایسے بچا بچا کے, اس کو بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش ہوں گے. خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ تو پیسہ آنے سے تو لوگوں کے دماغ وڑ گئے ہیں, کیڑے پیدا ہو گئے ہیں دماغوں میں لوگوں کے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جاپان میں کیا رکھا ہے لوگ کہتے پتہ نہیں جاپان کیا کوئی مریخ پہ چلے گئے. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کرو, یہ بہت کوئی کامیابی یا خوشی کے اسباب نہیں ہے. یہ بچوں کے وہ ہیں جن کو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. پھر آپ کیسے تو پھر گئے کیوں جاپان, جانے پر پابندی تھوڑی ہے, میں تو جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں کہیں اور بھی چلا جاؤں, لیکن یہ چیزیں کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوش ہو. خوش ہونے کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دنیا کو مسافر خانہ جس دن سمجھ لیا تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے اس پہ بھی خوش ہوگے, ٹماٹر کی ریڑھی پہ بھی خوش ہوگے. خوشی کے جو اوریجنل اسباب ہیں وہ دولت نہیں ہے. خوشی کے اوریجنل اسباب یہ ہیں کہ دولت سے محبت کرنا چھوڑ دو اور دولت کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دو. کماؤ ضرور دولت, دل نہ لگاؤ. آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ, دل بھی نہ لگائیں کمائیں بھی. بھائی کشتی کے اوپر جب بیٹھتے ہیں ہم سفر کرتے ہیں تو کشتی ضرورت ہے ہماری. جب تک آپ کشتی کے اوپر رہو گے فائدہ پہنچائے گی. جس دن کشتی آپ کے اوپر آ گئی, آپ کے اوپر حاوی ہو گئی تو آپ ڈوب جاؤ گے سمندر میں. پانی جب تک کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کو دھکا دے گا. وہ پانی استعمال ہو رہا ہے پانی, لیکن پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کا پروگرام بڑھ جائے گا. تو اسی طرح دنیا آپ کی زندگی کو دھکا لگاتی ہے. دولت, اسباب, وسائل, زندگی چلتی ہے, لیکن یہ دولت آپ کی زندگی کی کشتی چلتی ہے اس سے. جس دن یہ دولت آپ کے دل میں گھس گئی تو یہ ڈبو دے گی آپ کو. تو بار بار ہی رکھو اس کو, زیادہ لفٹ بولو نہ کراؤ. جب بھی کوئی بنگلہ دیکھو, گاڑی دیکھو تو فوراً سوچو بھائی ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک دن کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان نے بہت بڑا 1000 گز کا بنگلہ لیا, انہوں نے مجھے دکھا رہے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. 2-3 پلاٹ چھوڑ کے قبرستان تھا نا, میں نے کہا آنا ادھر ہی ہے. آخر میں ان کا سارا شو بازی کا پروگرام ہم نے وہ بھی کہتے ہوں گے یار کیا ہو گیا. پہلے مجھے بنگلہ دکھا رہے ہیں نا 1000 گز کا, بڑا بہت اچھا, دیندار بھی ہے ماشاءاللہ. دیندار آدمی کے پاس دولت دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے. ایک تو اس دولت سے اس کی اوپر کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوگی, یہ غریبوں کو تانے نہیں دے گا. دوسری بات یہ کہ اس دولت کو ظاہر دین کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرے گا. شراب کباب سے, لڑکیوں سے. آج کل دولت آتے ہی لڑکی آ جاتی ہے آپ کے پاس گرل فرینڈ بن کے. جیسے ہی دولت آئے گی نا 2-4 لڑکیاں آپ کے ساتھ ولاگ میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ دولت کی بھوکی ہیں, سمجھتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے ریلیشن بنتا ہے. پیسے سے ریلیشن جب بنتا ہے جب وہ پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. لڑکیوں کا جو ریلیشن پیسے سے بن رہا ہے نا, یہ وہ والا ریلیشن ہے جو جاپان میں بنا ہوا ہے آج کل, اور آسٹریلیا میں بنا ہوا ہے, گوروں کا ریلیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیسہ ہے ٹھیک ہے, جیسے ہی پیسہ ختم ہوا نکلو پتلی گلی سے. تو یہ والا ریلیشن ناپاک ریلیشن بنتا ہے دولت سے.
جس میں بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جب تک یہ ہے پیسہ ہے تو ہے میرے ساتھ. میاں بیوی کا جو ریلیشن, جو پاکیزہ ریلیشن ہے, جو خاندانی میاں بیویوں کی بات کر رہا ہوں میں, ان کا ریلیشن میں پیسہ ہو تو بھی ہے, پیسہ نہیں ہو تو کیا ہے بھائی, شریک حیات ہے, ساتھ جینا مرنا ہے. یہ دین کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست تھے, یہ بھی واقعہ بعد میں سناؤں گا تاکہ بیان آسٹریلیا والا ہو گیا اور ایک تاکہ ٹاپک چینج نہ ہو. اب میں نے یہ سیٹ اپ بنایا کہ ٹاپک کو چینجنگ سے بچانے کے لیے نا جتنے بھی بیچ بیچ میں واقعات آ رہے ہیں وہ ہم ایک ٹوکرے میں رکھتے جائیں گے, آخر میں وہ ٹوکرا الٹ دیں گے آپ کے اوپر. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں 500 روپے نا, ہم بڑے مزے سے کڑک کا نوٹ تھا جیب میں رکھ کے, یہ والی جیب تھی ایسے, دیکھ رہا ہوں بھائی. اچھا میں جب مدرسے میں رہتا تھا نا تو لوگ ہمارے طالب علم مجھے بہت مالدار سمجھتے تھے, سمجھتے بڑے مالدار تھے, کیونکہ جب ایسا نوٹ آتا تھا نا تو میرے پھر لسی اور پھر اور جا کے نا ادھر ادھر چپلی کباب اور یہ سب چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آتا تھا میں, بچاتا بتاتا نہیں تھا میں. تو عادت تھی, غلط عادت تھی لیکن تھی, اب کیا کریں. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنا کروڑ پتی آدمی ہے یہ. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب آ رہے ہیں, ایک لسی کا بھرا ہوا, میٹھی لسی ہوتی تھی, اوپر ملائی ڈال کے دیتا تھا, لسی کا بھرا ہوا گلاس, اور اللہ بھلا کرے, اور ادھر وہ کلیجی, ایک ریڑھی والا کلیجی بناتا تھا, بڑی مزے کی کلیجی ہوتی تھی. رات کو ہم اور میرا دوست چھپڑ میں نکلتے تھے, کلیجی پھوڑ پھاڑ کے آتے تھے وہ. تو یہ سارے خیالات آ رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں, یہی میری غلطی تھی یوں کرنا, یہ میری غلطی تھی. اس سے کیا ہوا, جیب کترے کو اندازہ ہو گیا بیٹا اس کی جیب میں کیا پڑا ہے, مال. حالانکہ بس میں رش بھی نہیں ہے, 10 منٹ کی ڈرائیونگ پہ, 10 منٹ کی رائڈنگ پہ میں آگے اترا ہوں پیٹرول پمپ ناظم آباد پہ, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی جیب سے چوری نہ کر لے, اترا ہوں, جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ سارا لسی کا پروگرام وڑ گیا. مجھے خیال ہوا میں دوبارہ بس پہ چڑھوں اور کہیں سے 500 روپے ادھار لے کر نا اس جیب کترے کو دوں. یار تیرے فن کو کمال ہے یار. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی حفاظت بھی کر رہا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے, کتنی میں نے سوچ کے اترا ہوں گا نا. اب میں یہ جن پہ ڈالوں یا میں یہ کہوں کہ یار جیب کترا اتنا ہوشیار تھا, کمبخت نے ایسے ہاتھ صاف کیا ہے نا کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے, ایسے ہاتھ صاف کیا اس کمبخت نے, پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے کیا یار. جیسے ہی اترے ہیں بس وہ ایک چند سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں بھی جن چڑیل بھوت پہ ڈال سکتا ہوں, یار کسی نے کچھ کر دیا ہے, وہیں سے ہماری خالہ نے 500 روپے دے کے جن چڑیل بھوت میرے پیچھے لگا دیے کہ نکال کے لا. دوسرا آپشن یہ, بھائی جن چڑیل بھوت اگر یہ کر رہے ہوتے دنیا کا نظام برباد ہو جاتا. بینکوں میں لاکر سے چراتے ہیں, سارا بینکوں کا آڈٹ کا سسٹم, سارا کا سارا سیٹ اپ وڑ جاتا, ان کا تو برباد ہو جاتا. اب میں نہیں وڑنی کا, آپ نے کہا ہے وڑ, اس لیے لوگ بولیں گے بار بار وڑ کا اس لفظ لا رہے ہو. میں جب سے 4 شادیوں پہ بات کی نا شروع کی تو اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا, لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت 4 شادیاں چھیڑتے. بھائی اب چھڑ گئے ہیں لوگ, اب بٹن دبا کے ہم چلے, اب دنیا سے چلے بھی گئے نا, یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا. مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, آٹو سسٹم ہے. تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے صدر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے. وہاں اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا, بٹوا لیا, بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے اس خالی بٹوا تھا, صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے, آپ کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا. یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتے, تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے. اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو. اس سے تو وہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ عاملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے. پہلے تو چوری ہو رہے تھے, کم از کم چور کو بددعائیں تو دے رہے تھے نا, اب تو خود پیسے عاملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے. تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس لیا انہوں نے, جیب میں رکھا, اور کہتے ہیں بار بار میں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے
کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہا ہے یہ آدمی, حالانکہ وہ خالی تھا. کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں. ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے, انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو کوٹوں گا آج طبیعت سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود, میرے دوست ہیں, مجھے خود اپنا واقعہ انہوں نے سنا ہے. کہہ رہے میں بار بار یوں جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, کوئی آئے تو صحیح, آئے تو صحیح. کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ رہے میں اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا غائب. اب بتاؤ یہ جن کے بچے نے کیا یہ بھائی, کیا تو جیب کترے نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ جن نے کیا, آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا, وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چوری کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے, FIR کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے. اسی طرح یاد رکھو نندوں میں, جٹھانیوں میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے, وہ گھر میں فساد مچا رہا ہوتا ہے, لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد, یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے, تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے, میرا قصور نہیں. ہمارے جاننے والے اچھی بھلی بیوی, ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے, اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی, بانجھ تھی وہ. تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا قصہ ہو گیا, میرا خیال ہے ان کو نہیں پتا چلے گا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو, اچھی نیک سیرت لڑکی تھی, نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار تم ایک بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے, اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی, آپ ایک اور شادی کر لیتے, اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھائی آپ کو اولاد چاہیے. وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب پروگرام, اب کوئی بول سکتا ہے ان کو ملامت کر سکتا ہے, تعویذ نکلے, یہ نکلا ہے, میں تو نہیں چاہتا تھا, اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے. بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے کا. بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے, عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی, شرارتی ہوتی ہے, گھر نہیں بسا سکتی, بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ, اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی, لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی نا, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, یہ سارا کام میری ساس کا ہے, وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں. تو اپنا قصور, اپنی بلی کس پہ ڈال دی, ساس پہ ڈال دی, جٹھانی پہ ڈال دی. جٹھانیاں لڑواتی ہیں, یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں, آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی, آپ بھی لڑوا رہی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی, جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے, آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی. یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہوئے, لیکن جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے, لڑوانا. تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے. یہ بھی کامن مسئلہ ہے. آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی, تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے. بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے, یہ ہوتا ہے. تو مرد اگر عقل مند ہوگا, اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی. تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہن آئے گی, میری بیگم کے کیڑے نکالے گی, اس کا کام ہے. اس کو بھی نہیں روکو, اس سے بھی نہیں لڑو, سنو ادھر سے, سنو ادھر سے, بولو نکال دو. عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں, وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی. تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر, اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو آپ کا شادی کا پروگرام, پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. 4 کیا کرو گے آپ. تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں, ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو, اماں سے لڑو نہیں, لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو.
ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو, نکال دو. اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے, یعنی جو امائیں میرا بیان نہیں سن رہی, بار بار کہہ رہا ہوں, اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے, جو تمہارا بیان نہیں سن رہی وہ بہت اچھی ہیں, جو تمہارا سن رہی ہیں, جو نہیں سن رہی وہ بری ہیں, جو سن رہی ہیں. نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول, یہ مجبوری کے احکام ہے بھائی, یہ مجبوری ہے. اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی, تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ بہت اچھی ہیں, تاکہ وہ سنتی رہے نا, اصلاح ہو جائے ان کی. ٹھیک ہے, تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو, بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی, اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی, میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح, اور ہمارا گھر, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں, بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا, کمینہ, وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف, کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی, اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے. معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے بھائی, میں 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بعض بزرگوں میں ہوا ہے, لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا شیخ عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی, لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول, بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا, بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہے. یہ ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا, جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا, اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں, اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا خیال, بےزتی ہو جائے گی آپ کی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو, کوئی بیچ میں بول نہیں رہا, ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو, رونے کی بات پہ رو رہے ہو. گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل رہا. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں. خیر, تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں, یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی, صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی. یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے, جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببر شیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے. ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہوتا. نہ یہ ہوائی باتیں جو کر رہا ہو, یا تو جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ فرعون جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں, ویسے تو رہا نہیں تھا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے. ہمارے یہاں فتویٰ فوراً مارکیٹ میں آتا ہے, مفتی صاحب نے قرآن کی, تو فرعون چھوڑو, چنگیز خان ٹھیک ہے, چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی ہے نا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو. یہ